عمر بن ہشام ابو جہل، ایک دن آتا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ آیا اور آ کر صحابہ کرام سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے لوگوں، کیا تمہارا نبی جو ہے اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرتا ہے؟ کیا تمہارا نبی اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرتا ہے؟ یہ مطلب کیا ہے کہ وہ رب کو سجدہ کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں، ہمارا نبی محمد مصطفیٰ رب ذوالجلال کو سجدہ کرتا ہے۔ تو جب یہ الفاظ کہے تو اور غصے کے اندر آ گیا، جلال کے اندر آ گیا۔ جب غصے میں آئے تو کہنے لگا مجھے لات اور عزا جو بڑے بت تھے، کہنے لگا مجھے لات اور عزا کی قسم، جس وقت محمد مصطفیٰ کو میں نے حالت سجدے میں دیکھا، میں محمد مصطفیٰ کی معذرت سر کو کچل دوں گا۔ پیچھے اب تاڑ میں تھا کہ حضور کو کبھی میں دیکھوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو جو ہے وہ کچل دوں، حضور کو تکلیف دوں، پیارے محبوب علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا ہے ختم کر دوں۔ پر میں ایک دن تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب نماز ادا فرما رہے ہیں تو ابو جہل نے جو ہے وہ کیا ہے حضور کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے آپ کے سر مبارک کو کچل دے، حضور کو جو ہے وہ تکلیف دے۔ تو جب ابو جہل بڑے غرور و تکبر کے ساتھ آگے بڑھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کو جو ہے وہ تکلیف دے، آپ کے سر مبارک کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے، تو فرمایا جیسے ہی حضور کے قریب آیا تو فوراً سے پہلے جو ہے اشارے کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہوا جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو جہل کیا ہوا ہے عمر بن ہشام؟ وہ تو کہتا تھا کہ میں حضور کو جب دیکھوں گا تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کا جو ہے میں سر کچل دوں گا، حضور کو تکلیف دوں گا، حضور کو ختم کر دوں گا۔ تو عمر بن ہشام کہنے لگا کہ میں ارادہ تو یہ کر کے آگے بڑھا تھا، مگر جب میں آگے گیا تو میرے اور حضور کے درمیان ایک آگ کی خندق تھی، آگ ہی آگ تھی کہ میں اس آگ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے حضور سے پیچھے ہٹ گیا۔ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل ایک قدم اور اٹھاتا، اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، فرشتے اس کے جسم کو نوچ ڈالتے، فرشتے اس کے جسم کو نوچ ڈالتے کہ اس کے جسم کے ایک ایک جو ہے عضو کو جو ہے وہ نوچ کر لے جاتے کہ کیوں کہ محبوب کو تکلیف دے۔ رب ذوالجلال کس طرح سے برداشت کر سکتے؟ میرے رب ذوالجلال نے ہر مقام پہ اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور کی ناموس، حضور کی رسالت کی حفاظت کریں۔ ہمیں حضور سے محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر